واپس لوٹا، دیکھتا ہے کہ آج اماں نے میرے لیے کھانا نہیں بنایا ہوا، کیونکہ روز اس کے آنے سے پہلے اس کی ماں اس کے لیے کھانا تیار کر کر رکھتی تھی، لیکن ایک دن اس کی ماں نے اپنے بچے کے لیے کھانا نہیں تیار کیا ہوا تھا۔ بچہ یہ دیکھ کر بہت پریشان ہو جاتا ہے، پریشانی ہی پریشانی میں سوچنے لگ گیا کہ آج اس کی کیا وجہ ہو گئی ہے، آج ایسا کون سا گناہ کر دیا ہے، پتہ نہیں مجھ سے ایسی کیا غلطی ہو گئی ہے۔ بڑا پریشان ہوا بچہ، تو آخرکار اس نے اماں سے کہا کہ اے میری پیاری اماں جان، آج آپ نے میرے لیے کھانا نہیں بنایا ہوا، ایسے کیا وجہ ہو گئی اماں جان؟ میں نے ایسے کون سی غلطی کر دی ہے اماں جان؟ ایسا مجھ سے کیا گناہ ہو گیا ہے اماں جان؟ اماں بتا تو صحیح، آج آپ نے میرے لیے کھانا کیوں نہیں بنایا؟ اماں نے کہا اچھا بیٹا، مجھے یہ بتا تو مدرسے میں جا کر کیا پڑھتا ہے؟ بیٹے نے کہا اماں جان، بڑے فخر سے کہا کہ اماں جان میں قرآن پڑھتا ہوں، کلام پڑھتا ہوں۔ اماں نے کہا اچھا، یہ تو بتا وہ کلام کس کا ہے، وہ قرآن کس کا ہے، وہ کس کی کتاب ہے؟ تو بیٹے نے پھر کہا کہ اماں جان، ہمارے رب کی جو کتاب ہے، ہمارے رب کا جو کلام ہے، اسی کو میں پڑھ کر آتا ہوں، میں اپنے رب کا کلام پڑھ کر آتا ہوں، میں اپنے رب کے قرآن، اپنے رب کا قرآن کی تلاوت کر کر آتا ہوں۔ اماں نے کہا اچھا تو مجھے یہ بتا تو قرآن کس کا پڑھتا ہے؟ اس نے کہا اماں جان اپنے رب کا۔ اماں نے کہا اچھا، جب تو قرآن اپنے رب کا پڑھتا ہے، جب تو کلام اپنے رب کا پڑھتا ہے، جب تو تلاوت اپنے رب کی کتاب کی کر کر آتا ہے، تو جا، جس کا تو کلام پڑھتا ہے، جس کا تو قرآن پڑھتا ہے، اسی سے جا کے روٹی مانگ۔ ارے جس کا تو کلام پڑھتا ہے اسی سے جا کے روٹی مانگ۔ بچہ پریشان ہو گیا کہ یہ اماں نے آج میرے ساتھ کیا کیا، آج سے پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا۔ بہت پریشان ہو گیا بچہ کہ اماں جان، مجھے تو مانگنا ہی نہیں آتا، میں کیسے اپنے رب سے مانگوں، میں کیسے اپنے رب سے کھانا مانگوں، مجھے تو کھانا مانگنا ہی نہیں آتا۔ اماں نے کہا اچھا بیٹا، میں تجھے بتاتی ہوں کہ تو نے اپنے رب سے کیسے مانگنا ہے۔ بیٹے نے کہا ٹھیک ہے اماں جان، آپ بتائیں۔ اماں نے کہا بیٹا جا پہلے وضو کر کر آؤ، پھر مصلی بچھا کے 2 نفل پڑھنا۔ بیٹا گیا، وضو کیا، مصلی بچھایا، 2 نفل پڑھنا شروع کر دیے۔ جب 2 نفل پڑھ کر فارغ ہوا تو کہا اماں جان، میں نے 2 نفل بھی پڑھ لیے ہیں، لیکن مجھے کھانا تو ابھی بھی نہیں ملا۔ اماں نے اشارے سے اماں اس کو لے کر جاتی رہی کھانے کی طرف۔ کھانا تو خود بنا کر رکھ دیا تھا نا پہلے سے، تو کہا اماں جان اب میں کہاں سے کھانا لوں، میں نے 2 نفل بھی پڑھ لی ہے، لیکن مجھے کھانا ابھی تک بھی نہیں ملا۔ اماں نے کہا بیٹا صبر تو کر، پہلے دعا تو مانگ لے۔ بیٹے نے دعا مانگنا شروع کر دی کہ یا اللہ روٹی دے دے، یا اللہ کھانا دے دے۔ مانگتا رہا، آخر کا دعا مانگ کے جب فارغ ہوا پھر کہنے لگ گیا کہ اماں جان کھانا تو نہیں ملا مجھے ابھی بھی، کہاں ہے کھانا، میں نے تو اپنے رب سے مانگ بھی لیا ہے لیکن مجھے ابھی تک کھانا نہیں ملا۔ اماں اس کو اشارے سے لے کر جاتی رہی، بیٹا جا کمرے میں جا کے دیکھ، کمرے میں نہیں ملا، اچھا بستر میں جا کے دیکھ۔ جب اس نے بستر میں ہاتھ ڈالا، کیا ہاتھ میں گرم روٹی آ جاتی ہے، اور پھر کھاتا ہے۔ 2-3 دن ایسے ہی چلتے رہے،
آتا ہے، نفل پڑھتا ہے، بستر سے روٹی نکالتا ہے اور کھا لیتا ہے۔ ایک دن ایسا آیا کہ اماں کسی کے پڑوسن یا کسی رشتہ دار کے گھر چلی گئی، اماں کو گھر آنے سے دیر ہو گئی اور بچے کے آنے کا وقت ہو گیا، اماں کو پتہ ہی نہیں چلا، بچہ گھر بھی آ گیا تو اچانک اماں کے ذہن میں آیا کہ ہے بیٹا تو گھر آیا ہوگا، اس کی تو چھٹی کا وقت بھی اوپر ہو گیا، وہ تو گھر پہنچ گیا ہوگا۔ پریشان ہو گئی، اتنی پریشان ہو گئی، کیوں؟ کیونکہ روز تو وہ خود روٹی بنا کر اس کے بستر میں رکھ دیتی تھی، تو ماں تو پھر ماں تھی، پریشان ہو گئی کہ آج میرے بیٹے کو روٹی نہیں ملے گی، اس لیے پریشان نہیں ہوئی کہ اس کو کھانا نہیں ملے گا، بلکہ اس لیے پریشان ہوئی کہ اگر آج اس کو روٹی نہیں ملی، اگر آج اس کو کھانا نہیں ملا تو ہمیشہ کے لیے اس کو میرا رب سے جو طلب ہے، میرے رب کا جو اطمینان ہے، میرے رب کا جو ماننا ہے وہ دور ہو جائے گا، اس لیے بہت پریشان ہو گئی۔ پریشانی ہی پریشانی میں ہاتھ اٹھائے اپنے رب سے مانگنا شروع کر دیا، یا اللہ آج تو میرے ان سفید بالوں کی لاج رکھ لے، یا اللہ آج تو اس بڑھیا عورت کی لاج رکھ لے، یا اللہ کم سے کم میری نہیں اپنے نام کی لاج رکھ لے، اگر آج میرے بیٹے کو رزق نہیں ملا آپ کا، اگر آج میرے بیٹے کو کھانا نہیں ملا تو ہمیشہ کے لیے اس کا آپ پر جو یقین ہے وہ ہمیشہ کے لیے اٹھ جائے گا، یا اللہ یا اللہ یا اللہ کر کر اماں گلی میں دوڑنا شروع کر دیا، دوپٹہ سر پہ رکھا اور گلی میں دوڑنا شروع کر دیا اور پکارتی گئی، یا اللہ آج تو لاج رکھ دے، یا اللہ۔ جب گھر پہنچتی ہے تو کیا دیکھتی ہے اماں؟ جب گھر پہنچتی ہے، ماں تو پھر ماں تھی نا، ماں گئی دیکھا تو بیٹا سویا ہوا ہے آرام سے، ماں نے بیٹا اٹھایا اور چومنا شروع کر دیا، سبحان اللہ، ماں نے بیٹے کو چومنا شروع کر دیا۔ بیٹا پریشان ہو گیا کہ اماں کو کیا ہوا کہ مجھے اتنی پریشانی میں آئی ہے اور مجھے چومنا شروع کر دیا۔ اماں نے کہا بیٹا مجھے یہ بتا، پہلے تو بیٹے سے معافی مانگتے ہیں کہ بیٹا مجھے معاف کر دے، آج میں تیرے لیے کھانا نہیں بنا سکی۔ بیٹے نے کہا اماں جان آپ کو کس نے کہا کہ میں نے کھانا نہیں کھایا؟ اماں پریشان ہو گئی، اماں پریشان ہو گئی کہ بیٹے نے کھانا کہاں سے کھایا؟ پوچھنے لگے بیٹا میں نے تو کھانا بنایا ہی نہیں، پھر تو نے کھانا کہاں سے کھا لیا؟ کہاں سے لے کر آیا تو کھانا؟ اماں بیٹا کیا کہتا ہے؟ سبحان اللہ، بیٹا نے کیا فرمایا کہ اماں جان میں کھانا کہیں سے نہیں لے کر آیا، جیسا تم نے کہا میں آیا، وضو کیا، مصلی بچھایا، 2 نفل پڑھنا شروع کر دیے، اللہ اکبر اللہ اکبر، میں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ جب میں نے 2 نفل پڑھ کر فارغ ہوا، اسی طرح میرے ہاتھ اٹھائے اور اپنے خدا سے مانگنا شروع کر دیا کہ یا اللہ روٹی دے دے، یا اللہ کھانا دے دے۔ میں جس طرح اماں جان آپ نے مجھے پہلے بتایا اسی طرح میں نے اپنے رب سے مانگنا شروع کیا، اور جب میں دعا سے فارغ ہوا اسی طرح میں کمرے میں گیا اور میں نے بستر میں ہاتھ ڈالا تو وہاں سے مجھے کھانا مل گیا، سبحان اللہ۔ پھر کہا اماں جان خدا کی قسم آج سے پہلے میں نے کبھی ایسا کھانا نہ کھایا ہے اور شاید نہ کھاؤں گا، اتنا مزیدار کھانا اماں جان مجھے ملا، میں نے پہلے کبھی نہیں کھایا۔ اماں ہاتھ اٹھاتی ہے، اللہ یا اللہ یا اللہ۔ یہ واقعہ سنانے کا میرا مقصد کیا تھا؟ اتنی لمبی بات میں نے جو ذکر کی ہے، اس کو ذکر کرنے کا کیا میرا مقصد تھا؟ یہی کہ اپنا رب پر یقین کرو، ایک اللہ سے ہونے کا اور نہ ہونے کا یقین رکھو، تو تم دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ کہ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے،
صرف اس کا یقین اپنے دل میں بٹھا لے۔ اب واقعہ ذکر کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ایک ماں اپنے بیٹے کو کس طرح اللہ تعالیٰ کا یقین دلانے کے لیے کیا کیا ماں کر رہی ہے۔